ألف لام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے 1000 برس کے برابر ہے. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. And they urge you to hasten the punishment, but Allah will never fail in His promise. And indeed, a day with your Lord is like 1,000 years of those which you count. And for how many a city did I prolong enjoyment while it was committing wrong? Then I seized it, and to me is the final destination. Say, O people, I am only to you a clear warner. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا ہمارے حساب گورنمنٹ آف پاکستان، پوری دنیا کا انٹرنیشنل لا، انگلش لا، اکاؤنٹنگ کے حساب سے، سائنس، کامرس، آرٹس کے حساب سے نہیں ہوگا. یعنی کہ سانپ کبھی بھی مگر مچھ نہیں بن سکتا، گدھا کبھی بھی شیر نہیں بن سکتا. اسی طرح سے کرسچنوں کے لیے اللہ نے تورات، یہودیوں کے لیے، کرسچنوں کے لیے تورات انجیل اتاری ہے. ان پہ وہ چلیں گے، پھر یہ بعد میں قرآن پہ آ جائیں گے تو پھر یہ آخری کتاب ہی ہے. اس پہ بھی چلیں گے تو بھی اللہ قبول کر لے گا کیونکہ اللہ نے اتاری. مسلمان یہودی اسٹائل پہ چلیں گے، کرسچن کے اسٹائل پہ نقل پہ چلیں گے، اپنے قرآن پہ نہیں چلیں گے تو وہ کبھی بھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیر جو ہے وہ کبھی بھی وہ کوئی دوسرا جانور نہیں بن سکتا، اور بکری کبھی بھی شیر نہیں بن سکتی. تو یہ ہے، تو اس لیے لہذا یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک دن تم کاؤنٹ کرتے ہو اللہ کے نزدیک 1000 برس کا ہے. تو آپ نے آج تک اکاؤنٹنگ کے اندر سی اے کیے، ماسٹرز کیے اور یہ سارے اکاؤنٹنگ سے بزنس چلانے کی کوشش کی تو یہ آپ کے بزنسوں کا، پاکستان کا، پوری دنیا کا اسٹیمپ پہ کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے. تو یہ آیت ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. تو چلنا اللہ کے حکموں پہ ہے، اکاؤنٹنگ پہ نہیں چلنا. وہ سامنے ہوں گے تو آپ چلو گے. آپ تو ابھی پاس، پریزنٹ، فیوچر کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں نفرت اور سرکشی میں پھنسے ہوئے ہیں. لوگ دوسروں کو دیکھ کے جلتے ہیں یا حسد کرتے ہیں یا پھر خوش ہوتے ہیں یا لوگوں سے باتیں کر کے خوش ہوتے ہیں. اللہ سے کوئی بات نہ سنتا اللہ کی، نہ اللہ سے کرنا چاہتا ہے. تو غیبت سب سے زیادہ لوگ کرتے ہیں، تو لہٰذا غیبت سے بچیں اور جو اللہ نے جو نافرمانی کے حکم دیے اس سے بچیں. پھر جو ہے وہ پھر اگر کوئی گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آپ کا میرا سوال نہیں ہے. 8 ارب انسان ہیں اور سب کو اللہ نے ایک انسان سے پیدا کیا. ایک کو کرونا ہوتا سب کو ہو جاتا ہے. یہ آپ سمجھیں. پرانے لوگوں سے نئے لوگوں نے سیکھا، ان سے نئے لوگوں میں یہ عادتیں ٹرانسفر ہو جائیں گی. پھر اسی طرح دنیا چلتی رہے گی، پھر ایک دن ختم ہو جائے گی. تو ہم نے جانا ہے تو آپ اللہ کی بات سن کے اعمال کریں گے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا. لوگوں کو دیکھ کے نقل پہ کریں گے تو آپ کو سنگل اجر ملے گا. تو علم کے ساتھ جئیں اور حق جان کے جئیں اور باطن کے خیالات سے نکلیں. اللہ کہہ رہا ہے اکثر لوگ خیالات کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں مشرک لوگ کچھ نہیں جانتے جب تک کلام اللہ نہ سننے لگے. یہ ساری قرآن کی آیتیں پکی ہیں. ہمیشہ جب نکال کے دیکھیں گے تو اللہ کی بات سب سے ہمیشہ اوپر نکلے گی، آپ کی ہماری نیچے نکلے گی. تو لہٰذا ابھی بھی وقت ہے. یہ بنگلہ دیش کا دیکھ لیں کیا حال ہوا. یہ علماء کرام کی تعلیمات ہیں، انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں یوں کیوں نہ کیا. کچھ لوگ نکلتے، دین کی سمجھ حاصل کرتے اور آ کے اپنی قوم کو خبردار کرتے. دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. اللہ کے پاس اس حکومت کا ٹائم ختم ہو گیا، اس کو بہت ٹائم دیا، اس نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ کے حکموں پہ چلے، نہ دوسروں کو دعوت دی تو اللہ نے اس کا ٹائم ختم کر دیا. پاکستان، لیبیا، سیریا، عراق یا افغانستان، سب اگر یہ اللہ کے حکموں پہ چلیں گے تو اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کرے گا، آخرت بھی کرے گا. نہیں کریں گے تو جانا تو ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرے لوگ لے آئے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، دین اسلام کو پسند کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.